اس کلام کے اندر آپ کی ماں 2 منٹ کے لیے اپنی ماں سامنے کریں آنکھوں کے. آ گئی ہے؟ میری آ گئی ہے. آپ کی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ آ گئی ہے نا. اب اپنا ابا لائیں سامنے. آیا ہے کہ کوئی نہ؟ آگے ہے نا. اس کی قسم ہے اس کے اندر جو مائی بابا آپ کے ذہن میں آیا نا اس کے بارے میں بے شمار آیتیں ہیں، لیکن آپ کو شک ہے کہ شاید یار ولی ہوں تو آپ میری عزت کر رہے ہیں. اور یار جس پہ شک ہو کہ یہ ولی ہے اس کی اتنی عزت کرتے ہو. جس کی شان میں قرآن آئے یا نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے. اب آپ سب کے والدین نبی تو نہیں ہے نا، لیکن اس قرآن کی قسم ہے ان کے بارے میں اگر آیتیں موجود ہیں نا تو اللہ نے اولاد کے لیے والدین کو کنفرم ولی بنایا ہے. شک والا ولی نہیں، کنفرم ولی. اور کون سا ولی؟ یعنی تکوینی ولایت والا ولی، غوث پاک والا ولی. ایک ماں اپنے بچے کے لیے مقام ولایت پر فائز ہے کنفرم، وہ بے حیا بھی ہو، یہ تو 40 سال سے حج کر رہی ہیں، وہ بے نماز بھی ہو پھر بھی کنفرم ولیہ ہے. اور ابے نے داڑھی نہ بھی رکھی ہو پھر بھی کنفرم ولی ہے. اچھا جس کی ولایت پر شک پڑ جائے اس کو تو ہم اتنی عزت دیں، اور جن کی ولایت ہم پہ کنفرم ہے کبھی کبھی ان سے بھی دعا لینے کی کوشش کر لینی چاہیے. اللہ کریم سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. محمد جی یہ کچھ مالدار بندے تیرے ڈیرے پر آئے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا ہے، کہاں کریں؟ کل میرا پیغام دو ما انفقتم من خیرن، ان سے کہہ دو کہ تم نے اپنی زندگی میں جتنا خرچہ کیا ہے نا آج تک فللوالدین، اس میں سے بہترین خرچ ہی وہ ہے جو تم نے ماں باپ پہ کر دیا ہے. ایک جملہ میں عرض کر دوں، قرآن نے ماں باپ کو الگ نہیں کیا. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم گاڑی پہ لکھوا دیتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے، حالانکہ قرآن ماں اور باپ کو اکٹھا رکھتا ہے. قرآن ماں اور باپ کو وکھرا نہیں کرتا. ایک مقام مجھے سورہ مریم سے سامنے آ رہا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. مریم اپنی قوم کی طرف ایک دن آئی اور ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالو، ساری قوم نے کہا یا مریم لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، مریم یہ بڑی عجیب بات ہے، تیری شادی نہیں ہوئی اور یہ تو نے بچہ کہاں سے جان لیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ویسے مریم تیری ماں ایسی نہیں تھی، مریم تیرا باپ بدکار نہیں تھا. اچھا حضرت مریم جواب نہیں دیتی، فاشارت الیہ، یوں کیا، اس سے پوچھو نا. اچھا بھئی سارا زمانہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے. اللہ کو جلال آیا، ڈنگرو میں نے نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگ رہا ہے. تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ نبی کو بچہ تو سمجھتے نہیں ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے. اچھا اب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو. اس سے موضوع ہے عیسیٰ کا کہ میری ماں تو بڑی پاک ہے. پہلے دن کا نبی اٹھ کے بیٹھا، ماں کی گود کو منبر بنایا، خطاب شروع کر دیا. کوئی بندے بیٹھے ہیں جو بات پر دوبارہ غور کر لیں. کیوں بیٹھا ہے نبی اٹھ کر؟ اشارت الیہ، ماں کا اشارہ ہو گیا تھا. ہماری مائیں کلپ کلپ کے مر جائیں ہم موبائل نہیں چھوڑتے. اللہ کہتا ہے روح اللہ اسے کہتے ہیں جو ماں کے اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جائے. اچھا اب حضرت عیسیٰ کا موضوع کیا ہے؟ بھائی میری ماں تو پاک ہے. پہلا جملہ کہا قال انی عبداللہ، مجھے نیانا نہ سمجھو، میں اللہ کا بندہ آیا ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے برکت بانٹنے بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. واوصانی، آپ غور نہیں کر رہے. موضوع کیا تھا؟ میری ماں تو پاک ہے. اب بول کیا رہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا. موضوع کیا تھا؟ تو بات کس کی کر رہے ہیں؟ اپنی. ایک دفعہ پوچھیں چوتھے آسمان پر ہیں، مر تو نہیں گئے.
ایک دفعہ پوچھے نا عیسیٰ کو، آپ کا موضوع تو ہے کہ میری ماں پاک ہے، آپ اپنے فضائل بیان کری جا رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے عیسیٰ جواب دیں گے، چپ کر، میں اپنی شان بیان کر کے بتا تو رہا ہوں، بھلا میرے جیسے بچے بھی ایرا غیرہ ماؤں میں سے آ سکتے ہیں؟ اب پتہ چلا اگر عیسیٰ کی ماں کا یہ مقام ہے، اللہ بہتر جانے محمد کی ماں کا کیا مقام ہے۔ ان چہروں پر داڑیاں اس ماں کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں، ان کے چہرے پر نور اس ماں کی محمد کی محبت کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، ان کا یا رسول اللہ کے لفظ پر تڑپنا اس ماں کا مدینے سے پیار نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، بچوں کو دیکھ کر بزرگوں کی سمجھ آ جاتی ہے، اولاد دیکھ کر بندہ سمجھ سکتا ہے کتنے بڑے ماں باپ کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس مسئلے کی سینسیٹیویٹی کہتے ہیں نا، سینسیٹیویٹی کیا ہے، اس کی نزاکت کیا ہے؟ فرمایا وَأَوْصَانِي، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ما دمت حیّا، درمیان میں جملہ ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھ عیسیٰ کو کہا تھا تیرا ابا کوئی نہیں، ماں ہے، برًّا بِوَالِدَتِي، ماں کو کانڈ نہیں کرنا، معاف کرنا میرا تھوڑا خان کا ہی لہجہ، میں پیران دا پتر ہاں، مینوں ترجمہ انج دا ہی ہوندا ہے، ماں کو کانڈ نہیں کرنا، ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں، لم یجعلنی جبارا شقیا، دیکھ عیسیٰ اگر ماں ناراض ہو گئی تو بدبخت ہو جائے گا۔ اب میں منت کروں، اللہ یہ معصوم ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ یہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ یہ کلمت اللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ یہ رسول اللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ یہ روح اللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو یہ تو بے ادبی نہیں کرے گا نا ماں کی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ تو بدبخت ہو جائے گا؟ فرمایا نبی کو کہہ کے اس مسئلے کی نزاکت امتوں پر واضح کر رہا ہوں۔ جب ماں کے بارے میں نبی کو نہیں چھوڑتا، اب سمجھ آئی کہ محمد عشاء کی نماز کے مصلے پر ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے اماں یاد آ رہی ہے، مجھے آمنہ یاد آ رہی ہیں، اور میرے صحابہ اگر میں نماز عشاء کی جماعت میں ہوتا، میرے صحابہ مجھے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، میرے حجرے کی کھڑکی سے میری ماں بلاتی محمد میری بات سنو، میرے صحابہ میں عشاء چھوڑ کر ماں کی بات سنتا۔ یہ ہے اس مسئلے کی نزاکت، یعنی اللہ نبی کو نہیں معاف کر رہا۔ شورہ آفاق آیت جو کہ سورہ اسراء سے ہے، جسے آپ سورہ بنی اسرائیل کا نام دیتے ہیں، اور یہ 23 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا وا کا معنی ہے اور قضا کا معنی ہے حکم، حکم، حکم کیسا؟ فرض، فرض۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ کیا فرض ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، یہ امت پر فرض ہے۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں اور باپ سے نیکی کرنا یہ فرض ہے۔ اب میرے ساتھ ذرا توجہ سے قرآن سنیں، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، روزہ تم سب پر فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ کتبہ، کتبہ کا معنی ہے فرض۔ اچھا ماں فرض ہے اور باپ بھی، کیسا؟ قضا، قضا، ماں باپ قضا، روزہ کتبہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مومنوں قتل ہو جائے تو قصاص لینا تم پر فرض ہے، لیکن ماں باپ فرض ہے کون سا؟ وقضا۔ ابھی اثر پڑھی ہے، میں گھر پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے یہاں پڑھی ہے، یہ بھی فرض ہے کون سا؟ کتابم، یہ کتبہ کا بھائی ہے، کتب یکتب کتابن ایک ہی باب ہے۔ بھئی جیسے روزہ فرض ہے ویسے ہی نماز فرض ہے، لیکن توحید ہے قضا اور ماں باپ ہیں قضا، یہ بھی فرض ہے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کی ڈیوٹی بھی آپ پر فرض ہے، کون سی؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، وہی کتبہ ہے، لیکن ڈیوٹی بھی تم پر فرض ہے، نماز بھی تم پر فرض ہے،
روزہ بھی تم پہ فرض ہے. بھئی یہ سارے فرض ہیں کاتبہ کتابم کے باب میں, لیکن ماں اور باپ کی باری آئی تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نہ توحید کے معاملے میں قضا ہوگا اور ماں باپ کے مسئلے پر قضا ہوگا. یا اللہ یہ قضا اور کوتبہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بھئی یہ دونوں فرض ہیں لیکن ان دونوں فرضوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مولا یہ فرق کیا ہے؟ فرمایا جتنا کوتبہ اور کتابم اور کاتبہ ہے اس میں گنجائش دیتا ہوں تمہیں, چھٹی بھی دیتا ہوں تمہیں. مجھے بتائیں کہ روزہ کیا ہے سب پر, لیکن ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بیمار ہو نا جی پروردگار بیمار ہے تو کیا کریں؟ وہ فرمایا جب تک بیمار ہو تب تک چھٹی ہے, جب تک سفر میں ہو تب تک روزے سے. اب بولو سارے کہ نماز اپنے وقت پر ٹھیک ہے فرض ہے, اگر میں نہیں پڑھ سکا تو کیا کروں؟ قضا پڑھ لیں. اس کا مطلب ہے اس فرض میں کچھ نہ کچھ کنسیشن موجود ہے, کچھ نہ کچھ رعایت موجود. کوتب علیکم القصاص فی القتلی, قتل کی صورت میں قصاص تم پر, تو نہ لو نا یار, معاف کر دو نا, دیت لے لو نا, جان کے بدلے جان نہیں لیتے ہو, 100 اونٹ لے لو, 100 اونٹ بھی نہیں لیتے, معافی دے دو, چھٹی تو ہے نا. اب ڈیوٹی پہ جانا آپ سب کے لیے کیا ہے؟ اگر مری جانے کو دل کر پڑے تو چھٹی نہیں ہے بھئی, چھٹی ہے نا. اس کا مطلب ہے دین کے ہر فرض میں اللہ چھٹی تو دے رہا ہے نا. چھٹی کے دے کے کہتا ہے اب نہیں کر سکے پھر کر لو, اب نہیں کر سکے پھر کر لو, اب نہیں کر سکے تو پھر کر لو. لیکن ماں باپ کو قضا کے ساتھ رکھا. اب میں نے جب قضا کا تعاقب کیا قرآن حکیم میں تو مجھے قضا یا ذات واجب کی توحید کے ساتھ ملی, یا اپنے امی ابے کے ساتھ ملی, یا مجھے قضا اجلی مسمى موت کے ساتھ ملی. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا فلانا بندہ قضاء الہی سے مرنے لگا تھا بچ گیا ہے پھر پہ پڑ گیا ہے. نہیں, قضاء میں اللہ چھٹی نہیں دیتا. فرمایا زمانے والوں اگر تمہاری نمازیں چھوٹ گئیں تو پھر بھی پوری ہو جائیں گی, اگر روزے چھوٹ گئے تو پھر بھی رکھے جائیں گے, لیکن ماں باپ تمہیں دوبارہ نہیں ملنے والا. اس لیے کوئی پتر میری بارگاہ میں قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ میں فلانی وجہ سے ماں کی خدمت نہ کر سکا, میں فلانی وجہ سے باپ کی سیوا نہ کر. بھاڑ میں گیا تمہارا کاروبار, اگر بند ہو گیا دوبارہ چل جائے گا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اگر تمہاری نمازیں چھوٹ گئیں تو پھر بھی پوری ہو جائیں گی. نہ مائی دوبارہ ملے گی نہ باپا دوبارہ ملے گا. یہ جتنی آیتیں میں نے کوئی 8-9 آیتیں میں پڑھ گیا ماں باپ کی شان میں, یہ ساری آیتیں میں جو امر ہے اس کی ڈائریکشن ماں باپ کی طرف نہیں ہے بلکہ اولاد کی طرف ہے. ڈائریکشن حکم کی کس کی طرف ہے؟ ماں باپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں بچوں سے نیکی وصول کرو, نہیں. پھر کس سے کہا ہے؟ اولاد کو کہا ہے ماں باپ سے نیکی کرو. آیتوں میں جتنی آیتیں میں نے پڑھی, پہلے تو سوال یہ ہے کہ ہماری ماں باپ کا مسئلہ ہے نا, تو ایک آیت ہی کافی ہے. اتنی آیتیں کیوں نازل کر رہا ہے؟ فرمایا آدم کے پتر ہو نا, آدم نے نہ ماں کے پاؤں دبائے نہ باپ کو دودھ پلایا, اس لیے کہ آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا. اولاد کے ساتھ آدم کو بڑا پیار تھا. میں اللہ ہوں, مجھے پتا ہے تم اس کے بیٹے ہو, تم نے اپنی مجبوریوں سے اپنی اولادوں سے پیار کرنا ہے. آدم کی نسل و ماں باپ کی تم نے عزت کوئی نہیں کرنی, اس لیے اتنی آیتیں نازل کر رہا ہوں کہ اولادوں سے محبت اپنی مجبوریوں سے کر لینا, ماں باپ کی خدمت قرآن کی آیتوں کی وجہ سے کر لینا. اب مجھے جلدی سے بتائیں کہ ان آیتوں میں حکم کس کو ہے؟ اولاد کو. ماں باپ کو کچھ نہیں کہا اللہ نے کہ تم اولادوں سے خدمت وصول کرو. ماں باپ کی 80 ڈیوٹیاں ہیں قرآن میں. جی میں پھر سے کہتا ہوں, ماں باپ کی 80 ڈیوٹیاں ہیں جو ماں باپ نے پوری کرنی ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کون سی ہیں کیونکہ ہمارا قرآن سے لین دین نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, ہمارے ممبر پہ قرآن نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ 80 ذمہ داریاں ماں باپ پر ہیں. لیکن خدمت کا آرڈر ماں باپ کو نہیں ہے کہ وصول کرو. خدمت کا آرڈر کس کو ہے؟ اگر یہ خدمت کا آرڈر والدین کو ہوتا
تو یہ خدمت اور پیار اور ادب اور عزت اور احترام والی نیکی ماں باپ کی زندگی تک چلتی، زندگی تک، کیونکہ جس کو آرڈر ہے وہ مر گیا تو آرڈر ختم ہو گیا نا. تو اس لیے اللہ نے یہ آرڈر ماں باپ کو نہیں کیا بلکہ اولاد کو کیا. اولاد کو کر کے اللہ نے سمجھا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ آدم کے بچوں، محمد کی امت سن لو، تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت جاری رکھنی ہے. کب تک؟ جب تک وہ زندہ رہے. نہیں مولا کب تک؟ فرمایا وہ قبر میں بھی چلے جائیں میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں. تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی تب تک کرنی ہے جب تک تم زندہ ہو. اب سوال پیدا ہو گیا، 2 منٹ میں سوال ختم ہو جائے گا. سوال پیدا ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، دفن ہو گئی. حاجی نیاز صاحب آپ نے ماں کے ساتھ نیکی اپنے آخری سانس تک جاری رکھنی ہے، اور اتنی ضروری ہے کہ چھٹی کی گنجائش نہیں ہے. کیسے کریں گے آپ نیکی؟ مجھے اجازت دیں میں آگے بات کروں آپ کے ساتھ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر مکے اور مدینے میں آفیشل سفر کے لیے جب نکلتے تو ان کے پاس 2 گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، ایک لگژری گاڑی، ایک تھوڑی سپیڈ والی گاڑی. جب انہوں نے کوئی ایمرجنسی میں آنا ہوتا تھا تو گدھے پر سفر کرتے تھے، اور جب انہوں نے آرام سے آنا ہوتا تھا تو ان کے پاس ایروپلین تھا، جہاز یعنی اونٹ. بھئی اس زمانے کا جہاز جو ہے وہ اونٹ تھا نا. آرام کے ساتھ لگژری سفر کے لیے اونٹ پر آتے اور ایمرجنسی میں گدھے پر آتے. آج مکہ اور مدینے کا صحرا ہے، بیابان ہے، اور ایک بزرگ ملے، عبداللہ ابن عمر فاروق کا بیٹا سواری سے نیچے اترا، سارے درم نکال کر پیش کر دیے، دینار پیش کر دیے، سر سے پگ اتار کر بابے کو پیش کر دی، اس کو پانی ٹھنڈا پلایا، اور اپنی گاڑیوں میں سے ایک گدھا پیش کر کے کہا بابا جی قبول فرمائیں. بابا دعائیں دینے لگا، تیری خیر ہوئے، تیری اولاد دی بھی خیر ہوئے، او تو جیوندہ رویں، او تیری کیا او بابا دعائیں دے کر چلا گیا. ساتھ والے مرید نے پوچھا عالم پناہ یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے ابے کا بچپن کا یار تھا. تو اس نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس کی جو ہے نا اس کے چہرے کی مسکراہٹ حاصل کر کے نا قبر میں لیٹے ہوئے ابے پر نیکی کر دی ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ماں مر جائے تو کیا کرنا ہے؟ لاؤ مجھے قرآن دو، میں ہاتھ میں پکڑ کے اعلان کروں. اگر آپ کی فیملی میں بیٹیاں ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ان بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، سمجھنا ماں پر نیکی کر رہے ہو. اگر جو چھوٹے بھائی ہیں انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تو سمجھنا میں ماں کے ساتھ نیکی کر رہا. جو ماں کرتی تھی، جہاں جہاں ماں کرتی تھی، اس ساری فہرست کو اگر زندہ رکھ سکو اپنے، اس میں چھٹی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے شاہ جی یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں تقریر شروع کروں تو اب سورہ رعد کھولوں اس پر اور 19 نمبر آیت پڑھوں، 20 نمبر آیت پڑھوں، 21 نمبر آیت پڑھوں، 22 نمبر آیت پڑھوں، 23 نمبر آیت پڑھوں، 24 نمبر آیت پڑھوں. 25 تک یہ مضمون چل رہا ہے کہ اگر ماں باپ مر جائے تو اولادیں کیسے نیکی کر سکتی ہیں. یہاں مجھے میرے والد گرامی مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. وہ ہمیں بٹھا کر کہا کرتے تھے پتر جدوں کسی دا پیو مر جائے نا تے او سارا گھر یتیم نہیں ہوندا، سارا گھر یتیم نہیں ہوندا. میرے والد گرامی حضرت مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمیں بٹھا کر کہا کرتے تھے پتر جدوں کوئی بزرگ مر جائے نا سارا گھر یتیم نہیں ہوندا، صرف وڈا پتر یتیم ہوندا ہے. چھوٹی اولاد کل وڈے پراواں دی شکل دے اندر ماں پیو سدائی موجود رہندے نے. آپ کے آنسو اللہ قبول فرمائے.